آج گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اوپر سے ابا کی دوا بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کچھ لوگوں کے کپڑے سلائی کیے تھے اور مجھے ان لوگوں کی کپڑوں کی سلائی کے پیسے ابھی نہیں ملے تھے، اور ابا کی پینشن بھی کب کی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے جن باجی کے کپڑے سلائی کیے تھے ان کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ میں جب پیسے لینے کے لیے ان کے گھر میں گئی تو باجی تو گھر نہیں تھی، مگر ان کا شوہر گھر پر موجود تھے۔ ان کی پورے محلے میں بہت ہی زیادہ نیک نامی کی شہرت تھی۔ لوگ ان سے دور دور سے دم کروانے کے لیے آتے تھے، اور یہاں پر آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس دم کروانے آتے تھے۔ نہ جانے کتنے کم عرصے میں ان کی شہرت اتنی زیادہ کیسے پھیل گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گئے اور مجھے کہنے لگے کہ تمہارے ماتھے پر لکھا ہے کہ تم فکر معاش سے بہت زیادہ تنگ ہو، تمہاری زندگی بہت سی مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھے اور شکل سے ہی روحانی شخصیت معلوم ہوتے تھے۔ میں نے ان کی ہر بات پر آمین کہا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں، تم نے ہر مہینے چاند کی 14 تاریخ کو پڑھنا ہوگا۔ یہ وظیفہ سورہ جن کا ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم نے اس کو ہمیشہ رات 12 سے پہلے پڑھنا ہے۔ میری بات دھیان سے سننا کہ 12 کے بعد تم نے اس وظیفے کو کبھی بھی نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے بہت سی ہدایات دی جنہیں میں نے غور سے سنا اور میں گھر آ گئی۔ انہوں نے مجھے میری سلائی کے پیسے بھی دے دیے تھے۔ گھر آنے کے بعد بھی میں اسی بارے میں سوچتی رہی کہ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک وظیفہ پڑھنے سے میرے تمام مسئلے حل ہو جائیں، مگر اسے آزمانے میں کیا حرج تھا۔ ابھی چاند کی 14 تاریخ آنے میں کچھ دن باقی تھے، اور پھر وہ رات بھی آ گئی جس رات کو میں نے وظیفہ کرنا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں شاہ صاحب کی ہدایت کے مطابق دائرہ بنایا اور اس دائرے کے اندر بیٹھ گئی اور مخصوص تعداد میں سورہ جن پڑھنے لگی، اور یہ وظیفہ میں نے آنکھیں بند کر کے کرنا تھا۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دائرے کے باہر بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ سوچا کہ یہ تو بہت زیادہ آسان طریقہ ہے، اس طرح سے تو میں بہت زیادہ پیسے حاصل کر لوں گی اور اپنی تمام ضرورتوں کو بھی پورا کر لوں گی۔ اب میں بہت زیادہ خوش تھی، میرے بہت سے مسائل حل ہونے لگے تھے۔ امی مجھ سے پوچھتی تھیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ پھر میں نے امی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں وظیفہ کر رہی ہوں، اس وظیفے کی مدد سے یہ پیسے مل رہے ہیں۔ یہ سن کر امی پریشان ہو گئی کہ کہیں تم کسی مصیبت میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ میں نے امی کو تسلی دی، انہیں حوصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے اچھے جنات انسان کی مدد کرتے ہیں، اور مجھ میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے جنات میری مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میرے تمام مسائل حل ہونے لگے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ابو کا بھی علاج اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، اور امی کی بھی خوراک اور دوا سے صحت بحال ہو چکی تھی۔ میرے تقریباً آدھے مسئلے حل ہو چکے تھے۔ میں نے گھر میں چھوٹی سی بوتیک کھول لی تھی، اور گھر میں سلائی کے لیے لڑکیاں بھی بٹھا لی تھیں۔ میرا کام بہت اچھا چل نکلا تھا۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل ہونے لگی تھی۔ اب ہم لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں اس عامل کو دعا دیتے ہوئے نہیں تھکتی تھی جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اس دن اپنے گھر میں مصروف تھی جب عامل بابا کی بیوی میرے پاس آئی اور کہا کہ میرے شوہر نے آپ کے ساتھ بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ پہلے ان کی بات سن لیں۔ میں جب ان کے ساتھ گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میری بات غور سے سنو، ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، مجھے کہیں اور جانے کا حکم مل گیا ہے۔ اب کسی اور جگہ پر میری ضرورت ہے اور وہاں پہنچنا میرا بہت ضروری ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہاں پر دوبارہ کب آؤں گا، تم سے ملاقات ہو سکے، اس لیے یہ پتہ اپنے پاس محفوظ رکھ لو، اور جب بھی کوئی مصیبت ہو، ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو تو میرے پاس مدد کے لیے آ سکتی ہو، اور میری بات کو دھیان سے سننا، سمجھنا اور ہدایات پر عمل کرنا۔ تم ہمیشہ اس عمل کو 12 بجے سے پہلے ہی مکمل کرو گی، کبھی بھی تم نے اس عمل کو رات کو 12 بجے کے بعد نہیں کرنا، ورنہ تم کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گی، اور نہ ہی تم ابھی اس عمل کو چھوڑ سکتی ہو۔ یہ عمل تم نے ساری زندگی جاری رکھنا ہے، اور آمدنی میں سے غریبوں کا حصہ بھی نکالنا ہے۔ تم نے اپنے خوشحالی کے وقت میں غریبوں کو نہیں بھلانا، ان کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ عامل بابا یہاں سے جا رہے تھے، میں یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی، مگر مجھے یہ تسلی ہو گئی تھی کہ میرے پاس ان کا پتہ موجود تھا۔ مجھے جب بھی ان سے کوئی کام ہو تو میں ان کے پاس جا سکتی تھی، ان کی مدد لے سکتی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس عمل کو جاری رکھا۔ چند مہینے صحیح طرح سے گزر گئے، اور محلے کی عورتیں، لڑکیاں مجھ سے حسد بھی کرنے لگی تھیں کہ اس کو دیکھو کس طرح سے اس نے ترقی کر لی ہے، اور گھر بیٹھے کس طرح سے یہ پیسہ کما رہی ہے۔
میرے ماں باپ مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ میرے امی ابو کو ہمیشہ سے بیٹے کی خواہش تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بیٹے سہارا ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں انسان کے وہی کام آتے ہیں اور انسان کو سنبھالتے ہیں۔ بیٹیوں کا کیا ہے، وہ تو پرایا دھن ہوتی ہیں، آج وہ یہاں ہیں تو کل انہوں نے اپنے گھر جانا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ ان کا بڑھاپے میں سہارا کون بنے گا، مگر وہ اب بہت ہی زیادہ خوش تھے اور مجھ سے بہت ہی زیادہ مطمئن تھے۔ اب انہیں یہ فکر ستا رہی تھی کہ اگر انہوں نے میری شادی کر دی تو میری شادی کے بعد انہیں کون دیکھے گا۔ اس مسئلے کا بھی میں نے یہی حل نکالا کہ اس انسان کے ساتھ شادی کروں گی جو اس گھر میں میرے ماں باپ کے ساتھ رہنے پر راضی ہو جائے گا۔ وہ اس دن کی بات ہے، آج چاند کی 14ویں رات تھی۔ میں صبح سے ہی آج کے عمل کی تیاری کر رہی تھی۔ شام کے وقت اچانک سے ابو کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور مجھے انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑ گیا۔ آدھی رات کے قریب ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی اور جتنی دیر وہ بیمار رہے میں بھول گئی تھی کہ آج چاند کی 14ویں رات ہے۔ اور میں نے جب سنا کہ ابو کی طبیعت اب بہتر ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ انہیں گھر لے کر جا سکتی ہیں، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو عمل کرنا تھا اور مجھے بابا صاحب نے کہا تھا کہ تم نے عمل میں بالکل بھی ناغہ نہیں کرنا۔ جب میں گھر میں آئی تو 12 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور میں عمل چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے عمل شروع کرتے کرتے 12 سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے عمل کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں خوف سے دہل کر رہ گئی۔ ہر طرف ایسے لگ رہا تھا جیسے آندھیاں چل رہی ہوں، طوفان آ گیا ہو، بجلی کڑک رہی ہو، جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سے لوگ آپس میں مل کر چیخ چلا رہے ہوں۔ ساری صورتحال مجھے بہت ہی زیادہ خوف زدہ کر رہی تھی اور میں یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میرا عمل تو بالکل خاموشی کے ساتھ مکمل ہو جاتا تھا، اور جب میں آنکھیں کھولتی تھی تو میرے سامنے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے ہوتے تھے، مگر یہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اتنا شور شرابہ، اتنی چیخ و پکار، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ مجھے بہت ہی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، اور جب میں نے اپنا عمل مکمل کر کے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے پیسے نہیں بلکہ ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، جس پر یہ درج تھا کہ تم نے ہم لوگوں کو تنگ کر کے غلطی کی ہے، اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے خون سے لکھی گئی ہو۔ میں یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور میرے ہاتھ پاؤں خوف کی وجہ سے کانپنے لگے تھے۔ میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی کہ اب کیا کروں، اور پھر عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ گھر میں خون کی بارش ہونے لگی تھی، پیسوں کا نقصان ہونے لگا تھا، گھر میں خود بخود آگ لگنے لگی تھی۔ اس دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ جب مجھے جلنے کی بو آئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے دوپٹے کو آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ آگ میرے لباس کو چھونے ہی والی تھی کہ میں نے ایک دم سے دوپٹہ اتار پھینکا۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو آگ مجھے اپنی گرفت میں لے لیتی۔ اس دن رات کے وقت سوتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے باہر صحن میں کوئی زور زور سے بین کر رہا ہو اور وہ رو رہا ہو۔ میں ایک دم سے پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی کہ کہیں میری امی تو نہیں رو رہی ہیں، ان کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ میں دوڑتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلی، اور جب امی ابو کے کمرے میں دیکھا تو وہ دونوں سو رہے تھے۔ میرے دل کو اطمینان ہوا کہ وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ جب میں واپس پلٹنے لگی تو مجھے صحن میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کی میری جانب کمر تھی، اور وہ سسکیاں لے لے کر بہت زور سے رو رہی تھی۔ اس کی آواز میں بہت درد تھا، بہت سوز تھا، بہت ہی زیادہ تکلیف تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے۔ میں پھر اس کے پاس چلی گئی اور اس سے مخاطب کیا، مگر وہ تو جیسے میری بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ میں پہلے تو یہ سوچ کر ڈر گئی کہ آدھی رات کے وقت ہمارے گھر میں کسی لڑکی کا کیا کام ہے اور یہ آئی کہاں سے ہے، اور ہمارے جتنے بھی ملازمین تھے وہ جز وقتی تھے اور شام کو اپنے گھر میں چلی جایا کرتی تھیں، تو اس وقت جو لڑکی میرے سامنے تھی یہ کون تھی؟ یہی تجسس لے کے جب میں اس کی طرف گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کہا کہ تم کون ہو، اس وقت ہمارے گھر میں کیسے آئی ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، اور اس کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک سے وہ زور زور سے کہے لگانے لگی اور ہنسنے لگی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے مجھے خود بلایا ہے، میں آرام کر رہی تھی، تم نے میرے آرام میں خلل ڈالا ہے اور اب اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہے۔
وہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے میری جانب بڑھنے لگی۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ میں پیچھے ہٹتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اتنے میں وہ تیزی کے ساتھ میرے پاس آئی اور دونوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑ لی اور زور سے میری گردن دبانے لگی اور ساتھ خوفناک انداز میں کہہ لگا رہی تھی، تم نے مجھے بلا کر غلطی کی ہے، اپنے کام سے جا رہی تھی، تمہیں کس نے کہا تھا مصیبت کو مول لو، اب جو ہوگا تمہیں خود بھگتنا پڑے گا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ میرا سانس اکھڑ رہا تھا، میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، میں ایک دم سے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اور جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ دن کا اجالا ہر طرف پھیل چکا تھا اور میرے پاس میری امی لیٹی ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے پوچھا کہ میں تو صحن میں تھی، مجھے میرے کمرے میں کون لایا ہے؟ امی کہنے لگیں کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم تو اپنے کمرے میں ہی سو رہی تھی، آج معمول سے زیادہ دیر تک تم سوتے ہی رہی ہو تو میں تمہیں اٹھانے کے لیے آ گئی ہوں کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ امی کی بات پر تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ رات والا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ ایک پل کو تو میں بھی سوچ میں پڑ گئی کہ رات کو جو کچھ ہوا وہ میں نے خواب تو نہیں دیکھا، مگر وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ رات کو جو کچھ ہوا تھا وہ میں پورے ہوش و حواس میں تھی، مگر اب میں بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں۔ اس دن شام کا وقت تھا، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ مغرب کا وقت تھا، میں چھت پر آ گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت خوبصورت تھا۔ میں وقتی طور پر اپنے دل کی کیفیت کو اس موسم میں بھول گئی تھی اور موسم کو انجوائے کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے عجیب سی بدبو کا احساس ہونے لگا، گندی بدبو مجھے بہت ہی قریب سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے وہی لڑکی کھڑی تھی جو میں نے اس دن دیکھی تھی۔ وہ آج بھی بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ اسی خوفناک انداز میں کہہ لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اب بتاؤ اگر تمہیں اس چھت سے اٹھا کر پھینک دوں تمہیں کیسا لگے گا؟ اس کی بات سن کر خوف کی ایک سرد لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں نیچے بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس نے میرا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگی کہ تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں خوف کی شدت سے رونا شروع ہو گئی اور اسے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، تم مجھے بتاؤ کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، میں تو تمہیں جانتی نہیں، پھر تم کیوں مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ مجھے تکلیف دے کے تمہیں کیا ملے گا؟ وہ کہنے لگی تم نے مجھے تنگ کیا ہے، تم نے مجھے ایک تکلیف دی ہے۔ میں اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، میں نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں پہلے اچھی طرح سے سبق سکھاؤں گی، اس کے بعد ہی میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہاری غلطی کیا ہے، تمہارا قصور کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر ایک دم سے زور سے میری گردن کو پکڑ لیا۔ اتنے میں اذان ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی وہ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ پاک کلام سے ڈرتی ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہونے لگے۔ میں رات کو سو رہی ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میری چادر کھینچ رہا ہے۔ اس دن میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، زور سے کسی نے دھکا دیا، میں منہ کے بل زمین پر گری تھی، میری ناک سے خون نکلنے لگا تھا اور میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ وہ جن ذاتی روز رات کو میرے پاس آنے لگی تھی اور مجھے طرح طرح کے طریقوں سے تکلیف دینے لگی تھی، اذیتیں دیتی تھی، مجھے خوفزدہ کرتی تھی۔ اگر بات یہیں تک رہتی تو ٹھیک تھا، وہ میرے گھر والوں کو بھی ڈرانے لگی تھی۔ اس نے میری امی کو بھی سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ میری امی منہ کے بل زمین پر گر گئیں اور انہیں بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ رفتہ رفتہ میرے پاس سلائی کے لیے آنے والی لڑکیوں کے ساتھ بھی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ غصہ ہو گئی تھیں اور ان لوگوں نے یہاں پر آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ رفتہ رفتہ پورے محلے میں ہمارا گھر آسیب زدہ مشہور ہو گیا اور جو میرا کاروبار چل نکلا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا تھا۔ جتنی بھی سیونگ تھی، جتنے بھی پیسے تھے، وہ امی ابو کی دوائیوں پر ختم ہونے لگے تھے۔ اب میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی کہ میں کیا کروں۔ اس دن میری امی نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم یہ کام مت کرو، مگر تم کہاں کسی کی سنتی ہو۔ اگر تم یہ وظیفہ نہ کرتی تو یہ مصیبت مول نہ لیتی۔
پھر مجھے بابا جی کا خیال آیا کہ بابا جی نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو میرے پاس آنا ہے۔ میں نے بابا جی کا دیا ہوا پتہ ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہر جگہ چھان ماری، پھر مجھے بہت مشکل سے وہ پتہ ملا۔ میں نے امی کو کہا کہ میں بابا جی کی طرف جا رہی ہوں، مجھے ہو سکتا ہے کچھ دن لگ جائیں، آپ نے میری طرف سے بالکل فکر مند نہیں ہونا، میں کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹ آؤں گی اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکال کر لے آؤں گی۔ میرے لیے امی بہت ہی زیادہ پریشان تھی، وہ اتنا دور مجھے اکیلا بھیجنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، مگر جب میں نے زیادہ اصرار کیا اور انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا تو وہ میری بات ماننے کے لیے راضی ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے، مگر گھر میں ابو کا مسئلہ تھا، ہم انہیں اکیلا کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا سکتے تھے؟ وہ اکیلے تھے، معذور تھے، وہ تو چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، اور ہر وقت ان کے پاس کسی انسان کا ہونا ضروری تھا۔ امی خود بیمار تھی، مگر ابو کی تیمارداری وہ خود ہی کیا کرتی تھیں، اس لیے انہیں ابو کے پاس چھوڑ کر میں سفر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ یہ سفر مجھے جنگل سے گزر کر طے کرنا تھا۔ بابا جی کا ٹھکانہ جنگل کے پار تھا، جنگل کے بعد ایک ندی آتی تھی اور اس ندی کو پار کر کے میں بابا جی کے پاس جا سکتی تھی۔ جب میں جنگل میں داخل ہوئی تو ایک پل کو میں خوف سے سمٹ کر رہ گئی۔ جنگل بہت ہی زیادہ خوفناک تھا اور میں آج سے پہلے کبھی بھی ایسی جگہ پر نہیں آئی تھی، اس لیے مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جنگل میں چلتے چلتے مجھے اندھیرا پھیلنے کو تیار تھا اور ایسے میں سفر کرنا مجھے بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کی آوازیں بھی گونج رہی تھیں۔ مجھے ہمیشہ سے جانوروں سے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا، مگر اس وقت میری مجبوری تھی۔ ایک جگہ پر میں سستانے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ گئی۔ مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک بوڑھی عورت کے کھانسنے کی آواز پر میں چونک پڑی کہ جنگل میں شام کے وقت ایک بوڑھی عورت کا کیا کام ہے؟ تم جوان جہان لڑکی ہو، تمہارا اس وقت جنگل میں اکیلے کیا کام ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں حالات کی ستائی ہوئی ہوں، بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہوں، اور پھر میں نے اسے اپنی پوری کہانی بتائی۔ میری بات سن کر اسے بھی بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ بیٹا، یہ میرا تھوڑا سا سامان ہے، یہاں قریب ہی میری ایک جھونپڑی ہے، تم میرے ساتھ چلو اور اس سامان کو میری جھونپڑی تک پہنچا دو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ میرا ایک بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیجوں گی، وہ تمہیں بابا جی کے پاس چھوڑ آئے گا اور باقی کا سفر آسانی کے ساتھ کٹ جائے گا۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس بوڑھی عورت کی بات مانوں۔ میں چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد اس جنگل سے نکل جاؤں، مگر اس کی ناتوانی اور کمزوری کا خیال کر کے میں نے وہ سامان اٹھایا جو کہ بہت ہی زیادہ بھاری تھا، اور پھر اس عورت کے پیچھے پیچھے چل دی۔ میں چل چل کے تھک چکی تھی، میرے پاؤں اکڑ چکے تھے، مگر ابھی تک وہ بوڑھی عورت تیزی کے ساتھ چل رہی تھی، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ میں جوان ہو کر اتنا تیز نہیں چل رہی تو وہ بوڑھی عورت کس طرح سے اتنی آسانی سے چل رہی ہے۔ میں اس سے جب بھی پوچھتی کہ آپ کا گھر کتنا دور ہے تو وہ کہتی بس بیٹا تھوڑا سا ہی دور ہے۔ چلتے چلتے اندھیرا پھیل چکا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ چاند پورے جوبن پر تھا اور اس کی روشنی میں رستہ نظر آ رہا تھا، ورنہ اگر بالکل اندھیرا ہوتا تو چلنا محال ہو جاتا۔ میں چل چل کر تھک چکی تھی، اور جب ہم جنگل کے درمیان میں پہنچ چکے تھے، اچانک سے بوڑھی عورت اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کی میری طرف کمر تھی۔ میں نے اس کے کھڑا ہونے کی وجہ پوچھی کہ آپ کا گھر کیا یہاں پر قریب ہی ہے، کہ آپ کا گھر آ گیا ہے؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے مجھے مڑ کر دیکھا تو میں اپنی جگہ پر تھم کر رہ گئی۔ اب اس نے اپنا روپ بدل لیا تھا۔ وہ کوئی بوڑھی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ چڑیل تھی جو مجھے میرے گھر پر ملتی تھی۔ اب وہ زور زور سے ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب جاؤ بابا جی کے پاس، اب جا کر اسے اپنے مسئلے کا حل پوچھو۔ میرا مقصد تمہیں جنگل میں بھٹکانا تھا، میں تمہیں جنگل میں بھٹکا چکی ہوں۔ اور جب میں نے ارد گرد دیکھا تو واقعی میں جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھ پر خوف اور گھبراہٹ نے ایک دم حملہ کیا تھا اور میں وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں کتنی ہی دور نکل آئی اور اس چڑیل کے کہے نے دور تک میرا پیچھا کیا تھا۔ میں دیکھتی ہوں کہ وہ کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گا، تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تم نے میرے ساتھ پنگا لے کر اچھا نہیں کیا۔ اور میں بھاگتے بھاگتے یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے،
اس نے کیوں مجھ سے دشمنی مول لے لی ہے؟ میں اب اس جگہ سے کافی دور نکل آئی تھی، مگر میری ٹانگیں بہت زیادہ درد کر رہی تھیں، مجھ سے چلنا محال ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ پر گر گئی تھی، درد کی شدت سے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے قریب سے اس کے کہے کی آواز آنے لگی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی اور میری جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ میں چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھ سے چلنا محال تھا، مگر میں پھر بھی بھاگ رہی تھی تاکہ اس سے بچ سکوں۔ اب میں جنگل میں مکمل طور پر کھو گئی تھی۔ مجھے جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا جنگل ہی مجھ پر ہنس رہا ہو، میری بے بسی پر تماشا دیکھ رہا ہو۔ جتنا بھاگ رہی تھی، بھاگتے بھاگتے میں پھر اسی جگہ پر آ جاتی تھی۔ میں کھو گئی تھی، راستہ بھول گئی تھی۔ اب میں ایک جگہ پر بیٹھ کر رونے لگی تھی کہ میں کیا کروں، میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں۔ میں بڑی شدت سے اپنے رب کو پکارنے لگی تھی، یا اللہ، اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی سبیل بنا، کوئی راستہ دکھا۔ مجھے روتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک عجیب و غریب گھرراہٹ نما آواز پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو خوف سے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میرے سامنے ایک بہت ہی خوفناک شکل کا ببر شیر کھڑا تھا۔ دوسری ہی نظر میں وہ مجھ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ موت مجھے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں نے خوف کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے رب کو پکارنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا آخری سانس چل رہا ہو۔ ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے سامنے کوئی شیر نہیں تھا، بلکہ میرے سامنے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا اور مجھے انتہائی فکر مندی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ ابھی تو یہاں ایک ببر شیر تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ تو جیسے میری سوچ پڑ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس ببر شیر کو یہاں سے بھگا دیا ہے۔ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کو کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ اب میں آ گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ آپ نے جہاں جانا ہے وہ میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ اور میں نے اس کی بات پر حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا کہ یہ کون ہے اور اتنے بڑے ببر شیر کو کس طرح سے یہاں سے بھگا سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ یقیناً تمہیں بھوک ستا رہی ہوگی، تمہارے ذہن میں بہت سے سوال ہوں گے، پہلے یہ کچھ کھا لو۔ اس نے میرے سامنے کھانا رکھا اور کہنے لگا کہ اس کے بعد میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور یہ سچ تھا کہ مجھے بھوک بہت زیادہ ستا رہی تھی۔ بھوک کے ساتھ ساتھ پیاس نے بھی مجھے نڈھال کر چھوڑا تھا۔ میں نے اس نوجوان کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے جب کھانا شروع کیا تو کھانا بہت ہی منفرد اور لذیذ تھا۔ یہ اس قدر خوش ذائقہ تھا کہ میں نے ایسا ذائقہ اپنی زندگی میں نہیں چکھا تھا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ یہ نوجوان جنگل میں کیا کر رہا ہے اور اس کے پاس کھانے کی ٹرے کہاں سے آئی۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے قریب ہی کہیں اس جنگل میں رہتا ہو۔ جب میں کھانا کھا چکی تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات کو غور سے سننا۔ پہلی بات تو میں تمہیں بتا دوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تو معذرت چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے، اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں اس کی بات پر حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے، یہ سب کچھ تو میری اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں شروع سے پوری بات بتاتا ہوں۔ اصل میں بابا صاحب بہت پہنچے ہوئے نیک بزرگ ہیں، ان کے بہت سے چاہنے والے جنات ہیں جو ان کے دوست ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں اور ان کے حکم پر جان بھی قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تمہارے پاس جو بھی پیسے آتے تھے وہ بابا صاحب ہی بھجواتے تھے، وہ پیسے تمہیں کوئی جن نہیں دیتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ پیسے جنات کے ہاتھ سے بھجوا دیتے تھے، مگر یہ پیسے بابا صاحب کے تھے۔ تمہاری خودداری متاثر نہ ہو اسی لیے بابا صاحب نے تمہاری مدد کرنے کا یہ طریقہ نکالا تھا۔ میرا بھی بابا صاحب کے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر میں تمہارے بارے میں انجان تھا، میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ چمپا میری منگیتر ہے اور یہ مجھے شروع سے ہی بہت ناپسند ہے کیونکہ اس کی حرکتیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔
مگر ماں باپ کے مجبور کرنے کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ منگنی کر لی۔ وہ دن جب تم عمل کر رہی تھیں، تمہیں بابا صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ عمل رات 12 بجے کے بعد نہیں کرنا۔ اگر تم رات 12 بجے کے بعد عمل کرتی تو تمہارے آس پاس جتنے بھی جنات تھے، چاہے وہ اچھے ہوتے یا برے، تو تمہاری جانب متوجہ ہو جاتے، اور اگر وہ برے ہوتے تو یقیناً تمہیں تنگ کرنے لگتے۔ اس دن جب تم نے یہ عمل شروع کیا تو میں اور میری منگیتر اس وقت تمہارے گھر پر لگے جامن کے درخت پر موجود تھے، اور جب تم نے یہ وظیفہ پڑھا تو ہم دونوں تمہاری جانب متوجہ ہو گئے، اور جب تمہارے کمرے میں آئے تو میں تمہیں دیکھ کر تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو گیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اپنی منگیتر کے سامنے تمہاری تعریف کر دی۔ اس کو یہ کہا کہ یہ لڑکی کتنی حسین ہے، اسے کہا کہ کاش میں ایک انسان ہوتا اور اس کے ساتھ شادی کر لیتا، اور میری منگیتر یہ بات سن کر جل بھن گئی تھی۔ جب میں یہ بات کر رہا تھا تو اسی وقت مجھے اپنے قبیلے میں واپس آنا پڑا تھا، کیونکہ میرے قبیلے کے 2 گروہوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، اور ان کی صلح کروانے کے لیے مجھے واپس آنا پڑا تھا۔ میری غیر موجودگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ میری منگیتر نے کیا، اور اس چیز کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ میں اپنے قبیلے میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ تمہاری طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا کہ میری منگیتر کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تم ابھی بابا کے پاس جانا چاہتی ہو، میں بھی وہیں پر جا رہا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ میرے لیے اس کی باتیں حیرت کا باعث تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ لوگ دور دور سے بابا صاحب کے پاس کیوں آتے تھے۔ بابا صاحب واقعی میں بہت اچھے انسان تھے اور بہت ہی قابل احترام تھے۔ انہوں نے جس طرح سے میری مدد کی تھی کہ مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور چٹکی بجاتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک گھر کے سامنے تھی۔ اس نے کہا یہ بابا صاحب کا گھر ہے، بابا صاحب اس وقت ہم دونوں کے لیے منتظر ہیں۔ جب میں کمرے میں گئی تو بابا صاحب کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اپنے بیتے ہوئے تمام واقعات یاد آ گئے۔ بابا صاحب نے مجھے کہا کہ میں سب کچھ جان چکا ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے، اور مجھے اس جن ذاتی پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے، اور میں اسے اس بات کے بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ اسے جواب دہ ہونا پڑے گا، اس نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کی؟ اور اس سے پہلے تو تم مجھے ذرا یہ بتاؤ، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے یہ عمل 12 بجے کے بعد نہیں کرنا تو تم نے یہ کیوں کیا؟ اب میں سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ واقعی غلطی میری تھی، مجھے بابا صاحب کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ بابا صاحب نے کہا کہ اب تمہارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، تم شریر جنات کی نظر میں آ چکی ہو۔ چمپا کو تو میں سبق سکھا دوں گا اور اس سے میں منع بھی کر دوں گا، وہ آج کے بعد تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ اس کے بعد اور کتنے ہی ایسے شریر جنات ہیں جن کی نظر میں تم آ چکی ہو، اور وہ تمہیں تنگ کریں گے، تمہارے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے اور تمہارے لیے نت نئی مصیبت کھڑی کرتے رہیں گے، تمہارے لیے پریشانیاں بناتے ہی رہیں گے۔ اب تو میں سچ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں ایک چمپا سے تنگ آئی ہوئی تھی، اور اگر اس سے زیادہ جنات میری زندگی میں آ جاتے تو پھر میں کیا کرتی؟ بابا صاحب نے کہا کہ اب تمہیں ایک اور عمل کرنا ہوگا، مگر دھیان رکھنا یہ عمل تو میں اپنی نگرانی میں کرواؤں گا۔ اب مزید غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے کسی قسم کی کوئی غلطی کر دی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ پہلے ہی تم نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے، اب میں تمہیں مزید کوئی بے وقوفی کرنے نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد بابا جی کے کہنے پر میں اپنے گھر میں آئی، اور امی کو ساری بات بتانے کے بعد میں نے کہا کہ میں کچھ دن تک بابا صاحب کے گھر پر رہوں گی، اور میں نے ایک عمل کرنا ہے جس سے میری ان تمام شریر جنات سے جان چھوٹ سکتی ہے جو میرے پیچھے لگ گئے ہیں اور جو مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ امی یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ میں تمہیں اسی لیے ایسے کام سے باز رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، اب اس مسئلے کو ختم کرنا ہے، اسی لیے جیسا بابا صاحب کہتے ہیں ویسے ہی تم کرو۔ اس کے بعد میں بابا صاحب کے گھر پر آ گئی۔ یہ 11 دن کا عمل تھا، اور 11 دن کے عمل میں نے اپنا حصار قائم کرنا تھا، جس میں سے کوئی بھی جن، بھوت یا کوئی بھی مخلوق مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ 11 دن تک بابا صاحب مسلسل میری نگرانی کرتے رہے، اور وہ اپنی نگرانی میں یہ عمل کرواتے رہے۔ اب 11 دن تک میں بابا صاحب کے گھر پر ہی رہی تھی، اور عمل مکمل کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اس حصار کے عمل نے مجھے بہت ہی زیادہ تقویت عطا کی تھی،
اور 11 دن کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو میں خود کو بہت محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اب میں ہر روز اپنے گھر کا، اپنا اور ماں باپ کا حصار کرتی تھی۔ جب سے میں نے یہ حصار کا عمل کا کام شروع کیا تھا تب سے ہمارے گھر میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونے لگا تھا، کوئی بھی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوتا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا۔ پھر بابا صاحب نے مجھے دوبارہ سے رقم دی تھی اور کہا تھا کہ اپنا کاروبار پھر سے شروع کر سکو۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ اور پرسکون ہو گئی تھی۔ میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ معاشی مسائل نے مجھے بے حد پریشان کر رکھا تھا اور معاشی مسائل کی وجہ سے میں بہت زیادہ بے چین رہتی تھی۔ میرے پاس جتنی بھی لڑکیاں سلائی کے لیے اور کام کے لیے آتی تھیں ان کے ساتھ اس قدر خوفناک واقعات ہوئے تھے کہ وہ اب ہمارے گھر کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ مگر اب جب میں نے دوبارہ سے کام کرنا شروع کیا اور نئی لڑکیاں میرے پاس آنا شروع ہو گئیں تو ہمارے گھر کا پرسکون ماحول ہو گیا اور کوئی بھی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو اور زیادہ لڑکیاں بھی میرے پاس آنے لگی۔ رفتہ رفتہ میری بوتیک کا کام پھر سے چلنے لگ پڑا تھا اور گھر میں پھر سے خوشحالی آنے لگی تھی۔ وہ جن زاد اکثر میرے سامنے حاضر ہوتا تھا اور وہ جب بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے آتا تھا تو مجھے اس کی منگیتر یاد آ جاتی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی تھی اور جس نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کیا تھا۔ میں افضل سے کہتی تھی کہ اگر آپ کی منگیتر کو پتہ چل گیا کہ آپ یہاں پر آتے ہیں تو پھر سے میرا جینا محال کر دے گی۔ وہ میری اس بات پر ہنس پڑتا اور کہتا پہلے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میری بے خیالی میں ہوا تھا، میں تمہارے بارے میں بالکل بھول چکا تھا اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری منگیتر تم سے معمولی سی بات پر دشمنی پال لے گی۔ مگر تم فکر نہیں کرو، اسے بابا صاحب نے بھی اور شاہ جنات نے بھی اچھا سبق سکھایا ہے۔ وہ آج کے بعد تمہیں کیا کبھی کسی انسان کو تنگ نہیں کرے گی۔ میں یہاں پر اس لیے آتا ہوں کہ مجھے تم سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم انسان ہو اور میں آگ سے بنا ہوں، ہم دونوں کا ملاپ ممکن نہیں ہے، مگر میں اس کے باوجود بھی تمہیں پسند کرنے لگا ہوں اور مجھے خود پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں اس کی باتوں کو حیرانگی سے سن رہی تھی کہ بھلا کوئی جن کسی انسان کے ساتھ اس قدر شدت سے محبت کیسے کر سکتا ہے۔ ہر روز ہم دونوں ڈھیر ساری باتیں کرتے تھے، کبھی کبھی وہ مجھے اپنی دنیا میں بھی لے کر جاتا تھا اور جب میں اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر اس کی دنیا میں جاتی تھی تو مجھے بہت زیادہ مزہ آتا تھا۔ مجھے یہ سفر بہت ہی زیادہ اچھا لگتا تھا۔ پہلے دن جب اس نے مجھے اپنی دنیا میں چلنے کے لیے کہا تو مجھے چمپا کا خیال آتے ہی خوف سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ میری حالت دیکھ کر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تو چمپا کیا کوئی بھی جن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تمہیں کچھ بھی کہہ نہیں سکتا، تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب میں اڑن کھٹولے پر بیٹھی تو پہلے تو مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں، مگر اس جن زادے نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے اس کے ہاتھوں میں تھا۔ ایسے میں میرے گرنے کے چانسز بہت ہی زیادہ کم تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مزہ خوف پر غالب آنے لگا اور مجھے اڑنے میں مزہ آنے لگا۔ جب میں نے یہ دنیا دیکھی تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ بہت ہی خوبصورت دنیا تھی، بہت ہی دلکش، بہت ہی مزے کی۔ اس نے مجھے اپنی ساری دنیا کی سیر کروائی۔ میں نے گلستان، باغات، ہر چیز کو دیکھا تھا اور مجھے ہر چیز ہی بہت پسند آئی تھی، اور میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ جنات کی دنیا ہم انسانوں کی دنیا سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میری زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، کبھی کسی مرد کے ساتھ باہر گھومنا تو دور کی بات ہے، کبھی کسی غیر مرد کے سامنے تک نہیں آئی تھی، اور اب ایک جن ذات کے ساتھ میں رات کی تاریکی میں اس کی دنیا کی سیر کر رہی تھی۔ یہ میرے لیے بہت ہی انوکھا احساس تھا اور میرے دل میں بھی اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میں بار بار اپنے دل کو ڈپٹ کر یاد کروا رہی تھی کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ ایک جن ہے، ہم دونوں الگ الگ دنیا کے باسی ہیں، ہمارا ملنا ناممکن ہے، ہم دونوں کبھی بھی نہیں مل سکتے۔ مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ دل پر کسی کا کوئی زور نہیں چلتا، میرا بھی اپنے دل پر کوئی زور نہیں تھا۔ وہ جن زیادہ رفتہ رفتہ میرے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میرے دل میں اس کی محبت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں اور میں اس کے پیار میں پور پور ڈوب چکی تھی۔ اس لیے کافی دنوں سے مجھے بہت ہی تیز بخار تھا اور آج میری طبیعت سنبھل گئی تھی۔
میں ہر روز اپنا حصار قائم کر کے سوتی تھی، مگر آج میں اپنا حصار کرنا بھول گئی تھی۔ میں آج صبح سے اس جن ذات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ 2-3 دن سے مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسی پریشانی میں بھول گئی کہ آج میں اپنا حصار قائم ہی نہیں کیا۔ مغرب کا وقت تھا، میں چھت پر کھڑی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اسی جن زادے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ایک عجیب سے احساس پہ میں چونک اٹھی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے چمپا کھڑی تھی اور بہت ہی مکروا انداز میں ہنس رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ جب اس نے کہا کہ تم مجھ سے میرا منگیتر چھیننے کی کوشش میں ہو، تم اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو، میں تم سے تمہاری زندگی چھین لوں گی، تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بہت خطرناک تیوروں سے میری جانب بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑ لی اور میری گردن کو زور زور سے دبانے لگی۔ میرے ساتھ ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے میری گردن اسی طرح سے دبوچی تھی، مگر تب کی گرفت میں اور اب کی گرفت میں فرق تھا۔ تب اس کی گرفت میں اتنی سختی نہیں تھی، مگر آج اس نے بہت ہی سخت طریقے سے مجھے دبوچا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ واقعی میں مجھے جان سے مار دینا چاہتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ بوکھلا گئی تھی اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ موت مجھے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اچانک سے چمپا کو کسی نے زوردار دھکا دیا۔ چمپا پیچھے گری اور میں دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن تھام کر نیچے بیٹھ گئی۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو سامنے وہی جن زادہ کھڑا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ میری گردن بہت برے طریقے سے دکھ رہی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے فوراً ہی اپنا حصار قائم کیا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور کتنے ہی دن گزر گئے، وہ جن زادہ میرے سامنے پھر کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ میں اسی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے سامنے وہی مانوس خوشبو محسوس ہونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ جن زادہ میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے بہت ہی اداس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا مجھے بہت افسوس ہے، مگر میرا وعدہ ہے کہ اس کے بعد وہ تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ اب کی بار شاہ جنات نے اسے بہت کڑی سزا دی ہے اور اسے کئی سالوں کے لیے زندان خانے میں قید کر دیا ہے، اور اب میں نے بھی اس سے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے۔ میں ایک اچھی اور نیک جنزادی کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں، اور میری تم سے یہی درخواست ہے کہ تم یہ حصار کا عمل کبھی بھی مت چھوڑنا، اس کو اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں ہمیشہ شامل رکھنا۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر دی اور کہا کہ اسے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں پہنے رکھنا۔ تم جب بھی کسی مصیبت میں، مشکل میں گرفتار ہو گئی تو مجھے پتہ چل جائے گا، میں اسی وقت تمہاری مدد کے لیے آ جایا کروں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو۔ وہ افسردہ انداز میں کہنے لگا کہ شاہ جنات کا حکم ہے کہ میں تم سے دوری اختیار کروں، میں تمہیں مزید کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر تم سے یہ وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ ہر مشکل وقت میں تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور پھر کبھی بھی وہ میرے سامنے نہیں آیا۔ میں جب بھی کسی مصیبت یا مشکل میں ہوتی تھی تو وہ میری مدد کرنے کے لیے ضرور آتا تھا۔ اس بات کو کتنے ہی سال گزر چکے ہیں، میرے ابو وفات پا چکے ہیں۔ امی کا کہنا ہے کہ مجھے اب شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کون ہوگا؟ کون تمہارا سہارا بنے گا؟ کون تمہارا خیال رکھے گا؟ تم اکیلے کیسے زندگی گزارو گی؟ ایک طرح سے امی کی بات بھی ٹھیک ہے، ان کی فکر مندی بجا ہے، وہ میری ماں ہیں، ان کا میرے لیے فکر کرنا بنتا ہے۔ مگر میں اپنے دل کا کیا کروں جو کسی صورت بھی کسی کے لیے نہیں مانتا۔ اس دن وہ جن زادہ میرے سامنے حاضر ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ تم کب تک یوں اکیلی رہو گی، کیوں کسی کے ساتھ شادی نہیں کر لیتی؟ جب میں نے اس سے کہا کہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی، میں کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، وہ مجھے کافی دیر تک سمجھاتا رہا اور اس کے سمجھانے کا یہ اثر ہوا کہ میں شادی کے لیے مان گئی تھی۔ مگر میں شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ کرنا چاہتی تھی جو نیک سیرت ہو اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کے گھر میں ہی رہے، جسے روپے پیسے کا بالکل بھی لالچ نہ ہو، اور پھر میرے معیار کا مطلوبہ شخص مجھے مل ہی گیا تھا۔ شادی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرا فیصلہ درست تھا
یہ بہت اچھا انسان تھا، میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں اپنے تمام غم بھولنے لگی تھی۔ جب میرے بچے ہو گئے تو میں ان میں اور بھی زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اپنے بچوں کی وجہ سے میں تمام غم بھول گئی تھی۔ اس جن زادے کی یاد بھی مجھے بہت ہی زیادہ کم آتی تھی۔ وہ جن زادہ اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ میں جب بھی کسی مشکل میں ہوتی میری مدد ضرور کرتا تھا۔